آج کل سرکاری اسکولوں کے نتائج جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ وہ پرائیویٹ اسکولز جن کا بجٹ بمشکل کسی ایک سرکاری استاد کی تنخواہ کے برابر ہوتا ہے، ان کے نتائج شاندار آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اساتذہ کی عدم دلچسپی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں والدین کی دلچسپی نہیں ہے، اور جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ سیاسی مداخلت ہے، اور یہ ساری باتیں درست ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دو اسکولوں کی کہانی بھی بتاؤں گا، ہائی اسکول کھوئی-رٹا اور جو بوائز ہائی اسکول ہے، جبکہ دوسرا جو ہے گرلز ہائی اسکول کھوئی-رٹا۔ ان کی کہانی دیکھ کے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ سرکاری اسکولوں کے نتائج کیوں اچھے نہیں آ رہے، اور والدین کا ان پہ اعتماد کیوں نہیں ہے۔ چند سالوں سے ہوتا رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ، وہ بھی انتہائی جو تھا وہ افسوسناک تھا۔ راجہ فاروق حیدر خان نے سردیوں کی چھٹیوں اے سی اور پولیس والے ان اداروں میں بھیجے، اور جنہوں نے زبردستی اسکول بند کروائے، اور کئی جگہ انہوں نے بدتمیزی بھی کی، اور کئی لوگوں کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا۔ تب سے جو ہے پھر کرونا اور پھر لاک ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، تو جو نشانہ بنتے رہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہی تھے۔ بالکل ناجائز طریقے سے اسکولوں کو بند کروایا جاتا رہا، صرف اپنی جو تھی انا کی تسکین کے لیے۔ گرمی سردی کا انتظام کریں۔ اب جن ملکوں میں برف باری ہوتی ہے یا جن ملکوں میں سخت گرمی پڑتی ہے، تو کیا وہ اپنے ادارے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں جب یہ انتظار کرتے ہیں کہ سردی گزرے گی تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یا گرمی گزرے گی تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ ہاں، چھٹیاں ہوتی ہیں، جتنی ہمارے ہاں چھٹیاں ہوتی ہیں اتنی شاید کسی ملک میں اور نہیں چھٹیاں ہوتی۔ یہاں وہ جو کہتے ہیں مذاق کے طور پہ کہ بلی مر جائے تو تب بھی چھٹی ہو جاتی ہے، کسی کو چھینک آ جائے تو تب بھی چھٹی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے نہ ہی تو شاندار رزلٹ آتے ہیں، نہ ہی ادارے چلتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ اپنا معیار بہتر کریں، یہ چاہتے ہیں کہ جو باقیوں کا معیار بنا ہے وہ بھی گر جائے، تاکہ پھر ہماری انا کو تسکین ہو۔ 90 کی دہائی کو اگر ہم دیکھیں تو تب صرف سرکاری اسکول ہوتے تھے، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کم ادارے ہوتے تھے، وہاں لوگ نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں مہنگا تصور کیا جاتا تھا۔ تو جو مرکزی ادارے ہوتے تھے جیسے گورنمنٹ ہائی اسکول کھوئی-رٹا، پائلٹ ہائی اسکول کھوئی-رٹا، ڈگری کالج کھوئی-رٹا اور ڈگری کالج کوٹلی، اسی طرح میرپور، مظفر آباد اور تمام جگہوں پہ یہ جو مرکزی ادارے ہوتے تھے، ان کا بہت زبردست قسم کا معیار ہوتا تھا، بہت زبردست سٹاف ہوتا تھا، اور لوگ وہاں لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ داخلے لیتے تھے۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ ان اداروں کے وہ والے جو نتائج تھے وہ خواب و خیال بن گئے ہیں۔ اب کبھی خبر نہیں آتی کہ کسی ڈگری کالج کوٹلی کے اسٹوڈنٹ نے بورڈ ٹاپ کیا ہو، اس میں سے پوزیشن لی ہو، نہ ہی میرپور کی، نہ ہی مظفر آباد کی، یہ اسی طرح دیگر جگہوں کا یہی حال ہے۔ ہائی اسکول کھوئی-رٹا ہے، اس نے اور گرلز ہائی اسکول کھوئی-رٹا دونوں نے مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور اب یہ پی ٹی آئی کا دور دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو زبوں حالی ہے، ان کی جو خراب حالت ہے، اس کے ذمہ دار یہ سارے ہی لوگ ہیں۔ جہاں عوام ذمہ دار ہے وہیں یہ حکومت بھی ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کھوئی-رٹا کی جتنے بھی بڑے لوگوں سے میری بات ہوئی، منسٹر لیول تک یا دیگر لوگوں سے، تو وہ سارے یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کمرشل جگہ ہے، ہائی اسکول کھوئی-رٹا کو کہیں اور موو کر دیتے ہیں، اور اگر موو کرنے سے یہ جو لوگ اس کے ارد گرد رہائش پذیر ہیں ان کا کیا بنے گا، اس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ سارے للچائی ہوئی نظروں سے اس کی جو زمین ہے، اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ کمرشل جگہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں اس کو اونے پونے داموں جو ہے وہ خریدا جائے اور اس جگہ مارکیٹ بنائی جائے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی انوکھا جو مشورہ دیتے ہیں کہ نیچے مارکیٹ بنایا جائے اور اوپر سکول بنایا جائے۔ یہ بھی دنیا کا ایک انوکھا قسم کا کام ہوگا کہ نیچے مارکیٹ بنی ہے اور اوپر ادارہ قائم ہے، اور وہ بھی پبلک سیکٹر میں، سرکاری جو ہے۔ اب اس کی جو عمارت ہے وہ اتنی خستہ حال ہے کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، جو پرانی عمارت ہے۔ جو لوگ اس میں پڑے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو ہی ہم گیٹ سے اندر داخل ہوتے تو سامنے اس کے ہال تھا،
جو نظر آتا تھا, پھر اس کے ساتھ کلاس رومز تھے, پھر کلرک کا آفس ہے, پھر پرنسپل کا آفس ہے, اور اس کے سامنے جو ہے وہ لیبارٹریز ہیں. یہ ساری عمارت کسی وقت بھی منہدم ہو سکتی ہے. اس کے جو لیبارٹریز سے گزر کے آگے ایک چھوٹا سا گراؤنڈ تھا, اور اس کے ساتھ ہی 9th کی کلاسز ہوتی تھیں. اب اس گراؤنڈ میں ایک ہال بنا دیا گیا ہے, وہ صرف اس وجہ سے کہ اس ٹھیکیدار کو فائدہ ہوا ہوگا کہ یہ جگہ مناسب ہے اس کے لیے, اسے وہاں ہال بنا دیا. اب جو پرانا ہال تھا اس کو گرا کے وہاں یہ ہال بنایا جا سکتا تھا, اور وہ جگہ بچ سکتی تھی, اور چلو بچوں کے لیے اسمبلی وہاں ہوتی تھی, چھوٹے موٹے فنکشن ہوا کرتے تھے, وہ جگہ ختم کر دی گئی. جو پرانا ہال تھا وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہاں بچوں کو پڑھایا جائے یا کوئی اس کے اندر جائے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہاں کلرک کام کر رہا تھا تو اس کے سر پہ وہ چھت آ کے گری تھی, وہ اس میں خوش قسمتی سے وہ بچ گیا تھا. جبکہ جو نئی عمارت اسلامی بینک کے تعاون سے جو بنائی گئی ہے اس میں 8 کمرے ہیں, اور ان کمروں میں صرف جو ہے وہ مڈل حصے کے بچے آ سکتے ہیں, جبکہ ان کا پرائمری حصہ جو ہے وہ بائی پاس کے قریب جو ہے وہ وہاں واقع ہے, اور پرائمری حصہ ان کا الگ سے ہے, جبکہ یہاں مڈل اور ہائی اس کے لیے بھی یہ عمارت ناکافی ہے. جبکہ لیبارٹریز کی جو حالت ہے وہ بھی انتہائی جو خراب حالت ہے. اس کی چھت جو ہے وہ پانی کی وجہ سے لیکیج کرتی ہے, اور اس کی چھت بھی ناقص ہے, وہ بھی کسی وقت بھی وہ گر سکتی ہے. تو یہ حالت ہے ہائی اسکول کھوئیلٹا کی, جبکہ اس میں سے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, آرمی آفیسرز ہیں, بزنس مین ہیں, سیاستدان ہیں, جن کی جو زکوٰۃ ہے پرسنل زکوٰۃ اس کا ایک حصہ بھی لگا دیا جائے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے, اور اس پہ کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کا بہت ہی شاندار ماضی ہے, اور جس کے بہت شاندار رزلٹ ہوا کرتے تھے, جس کی بورڈ میں پوزیشنز ہوا کرتی تھی. اس چیز کو ہم نہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اساتذہ کی لاکھوں میں تنخواہ ہے اور ہر طرح کی سہولیات ان کے پاس ہیں, لیکن رزلٹ ان کے صفر کیوں ہیں. اب دوسرے اسکول کو اگر دیکھا جائے جو گرلز ہائی اسکول ہے, یہ اس کا محلے میں بالکل قائم ہے, وہاں پہ نہ گاڑی جا سکتی ہے نہ بائک جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک عرصے سے وہاں قائم ہے. اس میں جو ہے وہ کبھی جو بوائز ہاسٹل ہوا کرتا تھا اس کی عمارت کو شامل کر دیا گیا ہے. بوائز ہاسٹل کی عمارت بھی بالکل ہائی اسکول کی جو پرانی عمارت ہے اس کی جیسی ہو گئی ہے, وہ بھی کبھی بھی گر سکتی ہے, اور اس کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر پانی آتا ہے, اور ڈیمپ قسم کا وہاں جو ہے بندہ 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا, گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کی چھت بھی اتنی خطرناک حالت میں ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی بھی وہ گر سکتی ہے, لیکن اس میں بچیوں کو بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے. اس ہاسٹل سے جب آگے جائیں تو ایک نئی عمارت بنی ہوئی نظر آتی ہے, اس کا جو بیرونی حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت سا بنایا گیا ہے, آئی کیچنگ ہے, لیکن اس عمارت میں جو 2-4 کمرے بنائے گئے اتنا ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا کہ پہلی بارش میں ہی اس کے چھت نے جو ہے وہ سیم کرنا شروع کر دی. اب جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ترس نہیں آیا کہ یہ تعلیم کے ساتھ وہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس عمارت کے ساتھ ہی جو جہاں دفتر قائم ہے اور 1-2 کلاس روم سے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی بہتر حالت میں ہیں, لیکن ساتھ ہی جہاں میرے خیال میں وہ پرائمری کے بچے بیٹھتے ہوں گے وہ 4 کمرے ایک لائن میں ہیں, ان میں سے 2 جو ہیں وہ گر چکے, منہدم ہو چکے, باقی جو ہے وہ بھی خستہ حالت میں, اور وہاں چھوٹی بچیوں کو بٹھا کے پڑھایا جاتا ہوگا. جب یہ حالات ہوں گے تو پھر رزلٹ کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں, کیونکہ تعلیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ اس کا ماحول ہے. کیونکہ آج مجھے ایک انوکھا تجربہ ہوا کہ میرے پاس 3.5 سال کا بچہ آیا, اس نے پہلا دن اسکول میں گزارا تو میرے پاس آفس میں آ کے چیئر پہ بیٹھ گیا, میرے سامنے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ادارہ پسند نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں پسند؟ اس نے کہا کہ میں نے فوجیوں کے ادارے میں جانا ہے. تو میں نے مذاق کے طور پہ کہا کہ ہم بھی یار فوجی ہیں, ادھر ان کی طرح ہی محنت کرتے. تو اس نے کہا نہیں, آپ کے پاس پستول نہیں ہے. تو 3.5 سال کا بچہ جس کا پہلا دن اسکول میں ہے, تو
ان بچوں کے بارے میں یا اس جنریشن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، یہ پب جی کھیلتے رہتے ہیں، اور جب ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کی نیڈز ہے، آپ جب پوری نہیں کریں گے تو آپ یہ لولے لنگڑے بہانے کر کے ہی، جس طرح آپ نے کہا پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا، پھر اب آپ بچوں کو اور والدین کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ آگے یہ لائف ہی ایسی آ رہی ہے۔ وہ اسکول بچے جائیں یا نہ جائیں، وہ ان کا مینٹل لیول ہم سے کہیں بہت آگے چلا گیا ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی، اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا۔ حکومتی عدم دلچسپی تو ہمیشہ سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، لیکن 3 شخصیات کے علاوہ، جس میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان اور سردار سکندر حیات خان اور چودھری محمد مطلوبی انقلابی کے علاوہ سارے علم دشمن ہی آئے ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان نے مکتب اسکول بنائے کہ انہوں نے کہا کہ جب عمارتیں نہیں بن سکتی تو جو گاؤں محلے میں مسجد تھی اس کے ساتھ انہوں نے ایک کمرہ دے کر انہوں نے کہا کہ یہاں اسکول قائم کر لے، اور اس طرح انہوں نے اس کمی کو پورا کیا، اور ان اسکولوں میں انہوں نے اساتذہ کے ساتھ ساتھ ایک پیش امام کی پوسٹ بھی رکھی تاکہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جا سکے۔ انہوں نے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ایک یونیورسٹی جس کے بارے میں شاید لوگ زیادہ نہیں جانتے، انہوں نے جو کھڑی دربار ہے وہاں جامعہ اسلامیہ قائم کی، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ایف اے بی اے کر رہے ہیں بچے، ایم اے کر رہے ہیں اور اپنا روزگار کما رہے ہیں، اور بالکل فری، اور وہاں 1000 روپے یا 2000 روپے انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ سردار عبدالقیوم خان کا ہی کارنامہ ہے۔ باقی انہوں نے دیگر اس شعبے میں بے شمار خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ سردار سکندر حیات خان نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو، بڑے بڑے کالجز انہوں نے بنائے، ڈگری کالج کوٹلی، بلکہ جتنے بھی آزاد جموں کشمیر میں بڑے بڑے کالجز ہیں ان کی تعمیرات انہوں نے کی اور ان کا ساتھ دیا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جب یہ شعبہ جو تعلیم تھا زوال کا شکار تھا، اس میں محمد مطلوب انقلابی مرحوم آئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بہت سارے اداروں کی جو تھی وہ تعمیر کی۔ بلا شبہ وہ ہر جگہ تو ان اداروں کو رینوویٹ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اس جانب کچھ نہ کچھ کیا، اور بلکہ بہت کچھ کیا۔ ان کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی ثابت کر دے کہ کسی نے ان سرکاری اداروں میں یا اس تعلیمی جو شعبہ تھا اس میں کسی ایک اینٹ کا بھی اضافہ کیا ہو۔